آج 1 اکتوبر 2022 ہر سال کی طرح کلیسیا لیزو کی مقدسہ ٹریزا کی عید مناتی ہے، اور آج کے دن کلام مقدس کی تلاوتیں ہمیں خدا کی محبت اور بزرگی پر دھیان دینے اور اس کے سامنے چھوٹے یا حلیم بننے کا پیغام دیتی ہیں تاکہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ دنیاوی سوچ رکھتے ہوئے تکبر اور مغروری کو اپنا فخر نہیں بلکہ خدا کی محبت اور رفاقت میں خوش ہونا آج کلام مقدس کی ترجیح ہے۔ اس غرض سے آج خدا کے کلام پر دھیان دیتے دیتے میرا زیادہ دھیان مقدسہ ٹریزا کی زندگی اور اس کی روحانیت پر ہوگا۔ مقدسہ ٹریزا کو عرف عام میں بچہ یسوع کی مقدسہ ٹریزا، چھوٹی ٹریزا یا چھوٹے پھول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے ماں باپ، ماں زیلی مارٹن اور باپ لوئس، دونوں اپنے وقت میں رہبانہ زندگی اختیار کرنا چاہتے تھے، لیکن خدا کا ارادہ کچھ اور تھا کہ ان کے 9 میں سے 5 بچوں کو خدا نے رہبانہ زندگی کے لیے چن لیا۔ مقدسہ ٹریزا 2 جنوری 1883 کو فرانس میں پیدا ہوئی۔ 9 سال کی عمر میں اب اس نے اپنی بڑی بہن کی خواہش پیچھے چلتے ہوئے لیزو کے مقام پر کارملائٹ سسٹرز میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن کم عمر ہونے کے سبب سے 14 سال کی عمر تک اسے قبول نہ کیا۔ پھر بھی جوبلی سال آیا تو مقدسہ ٹریزا نے پوپ لیو 13ویں کے سامنے سفارش کی، لیکن پھر بالآخر اسے 15 سال کی عمر میں یعنی 1888 میں 9 اپریل کو جماعت میں قبول کر لیا گیا اور اس کا نام بچہ یسوع کی ٹریزا رکھا گیا۔ کارملائٹ جماعت میں داخلہ لینے کے بعد مقدسہ ٹریزا نے روحانی طور پر بڑی ترقی کی۔ اس کی پاکیزگی، ذہانت، سادگی، روحانی بالیدگی کے سبب اسے 22 سال کی عمر میں ہی ناؤس مسٹر مقرر کر دیا گیا۔ اس کی ذات میں بچوں کی سی معصومیت، سادگی، حلیمی، خود نثاری کا جذبہ، نیز خدا کے لیے لا انتہا محبت، خدا کی ذات اور پروردگاری پر بھروسہ نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ مقدسہ ٹریزا نے اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام اپنے چھوٹے چھوٹے انداز میں اس لیے کیے کہ وہ خدا کے پیار کے لیے کرنا چاہتی تھی۔ اس طرح وہ بہت سارے لوگوں کے لیے خدمت کا خوبصورت نمونہ بن گئی۔ اس نے اپنی خدمت کی زندگی اور کاموں کا رد کیا جانا بھی بہانہ نہیں بننے دیا، کہ نہ ہی اس نے اپنی صحت کی کمزوری کو آڑے آنے دیا کہ وہ بیماروں کی خدمت نہ کرے اور ان سے مخلصانہ رویے سے پیش نہ آئے یا کسی بھی صورت حرف شکایت زبان پر لائے۔ اس کی خوبصورت کتاب ایک روح کی داستان، جو اس نے بلا شبہ اپنی سپیریئر کے کہنے پر لکھی، اس کی اپنی روحانی زندگی کی داستان ہے۔ وہ کہتی تھی کہ زمین پر ہمیں ایک کام کرنا ہے کہ یسوع مسیح سے محبت کریں اور اس کے لیے روحوں کو ہلاکت سے بچائیں، تاکہ یسوع مسیح سے محبت کرنے والے زیادہ سے زیادہ ہو جائیں۔ وہ مزید کہتی ہے کہ جو چیز یسوع مسیح کو دکھ دیتی اور اس کے دل کو اندر تک زخمی کرتی ہے، وہ پہلے اپنے آپ میں ایمان رکھنے کی بجائے ہر بات میں یقین دہانی چاہنا ہے۔ اس کے اقوال میں یہ مقدس اگسطین سے سیکھی ہوئی بات قابل غور ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ ہم سب مقدسہ مریم سے زندگی پاتے ہیں۔ اس لیے جیسے مقدسہ مریم نے یسوع مسیح کو زندگی دی، وہ ہمیں بھی زندگی دیتی ہے۔ اس طرح مقدسہ مریم کے ساتھ اس کی محبت، لگاؤ اور دھیان و گھیان دیکھا جا سکتا ہے۔ اس دھیان و گھیان میں مقدسہ ٹریزا کی زندگی یوں بھی واضح ہوتی ہے، اور وہ خواہش کرتی ہے کہ بڑے سے بڑے مراقباتی تجربات کی بجائے وہ محبت کی خاطر بے شک چھوٹی سی قربانی ہی کیوں نہ دے۔ وہ راہ میں پڑی ہوئی کسی چھوٹی سی سوئی یا کانٹے کو ہٹانا زیادہ پسند کرتی بنسبت اس کے کہ کوئی نہ کوئی روح یعنی انسان زخمی ہو جائے اور اس کا یہ عمل تبدیلی کا باعث بن جائے۔ وہ کہتی ہے کہ میں کارمل کے کانوینٹ میں روحوں کو بچانے اور کاہنوں کے لیے دعا کرنے آئی ہوں، اور میری خواہش ہے کہ میں اپنی آسمانی زندگی زمین پر بھلائی کے کام کرتے ہوئے گزار دوں۔ مقدسہ ٹریزا 30 ستمبر 1887 کو 24 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔
उसे मुबारका करार दिया गया तो छोटा फूल कहकर मुखातब किया गया। 19 को 25 को मुकद्दसा करार दिया गया और पोप जॉन पॉल दोम ने मुकद्दसा ट्रीज़ा को 1997 में मुअल्लिमा इक्लेसिया करार दिया गया। उसे मिशनरियों की मुरब्बी का खिताब भी दिया गया। मुकद्दसा ट्रीज़ा जैसे छोटे फूल के नाम से जानी गई, वो दुनियावी सोच रखने के मुकाबले में किसी भी सूरत हलीम और फ़रोतन होना ज़्यादा पसंद करती है। वो खुदा की मोहब्बत और रफ़ाकत में रहना खुशी महसूस करती है। खुदा की हर बात और उसका काम पूरा करना शुक्रगुजारी का बायस है। खुदा की मोहब्बत और शुक्रगुजारी को फलदार बनाने के लिए मुकद्दसा ट्रीज़ा की तरह हर काम और हर छोटा काम खुदा की बड़ी मोहब्बत से मामूर होकर करना चाहिए। इसी तरह दूसरों के लिए खुशी का बायस भी बनना चाहिए। पौलुस रसूल के अल्फाज में ईमान के साथ हम खुदा से पैवस्ता हो जाते हैं तो ये शेखी और तकब्बर को दूर करके हमें हलीम और फ़रोतन बना देता है। खुदा से सीख कर हमें दूसरों की मानंद बनना, दूसरों की खिदमत करना और दूसरों को फिर अपनी मानंद बनाना हमारी तरजीह होनी चाहिए। दूसरों में अपनी मोहब्बत भरी ज़िंदगी का फल पैदा करना, दूसरों की मोहब्बत की खातिर मुकद्दसा ट्रीज़ा की तरह अपनी कुर्बानी देना बेहतर अमल है, ताकि हम सबको खुदा के लिए और खुदा तक पहुंचने के लिए जीत सकें। खुदा की मोहब्बत में बढ़ने के लिए मुकद्दसा ट्रीज़ा से सीखें, जो कहती है कि मैं जब कभी अपने आप को रूहानी तौर पर खुश्क या वीरान देखती हूँ और कोई रूहानी ख्याल दिल में नहीं आता, तो मैं धीमे और धीरे अंदाज में खुदावंद यीशु मसीह के सिखाई हुई दुआ और सलाम मलका की दुआ का विर्द करती हूँ। ये दुआएं मुझे वीराने से निकाल कर इलाही रफ़ाकत की खुशी तक ले आती हैं। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत है। आए मुकद्दसा ट्रीज़ा से खिदमत करना सीखें। मुकद्दसा ट्रीज़ा से हलीम होकर हर छोटा काम बड़ी मोहब्बत से मामूर होकर करना सीखें। नीज़ रोज़मर्रा ज़िंदगी में काहिनों और मिशनरियों के लिए दुआ करना अपना मामूल बनाएं और ज़मीन पर यीशु मसीह के लिए मोहब्बत करने वाले बहुत से लोगों को जीतें, ताकि यीशु मसीह के लिए मोहब्बत हमारे दिलों में और सब दिलों में आम हो जाए। आप सबको आज की ये ईद और मुकद्दसा ट्रीज़ा का ये यौम मुबारक हो।